اس میں بھی تقریباً متفق ہے. تیسری مدد کو انہوں نے جائز لکھا ہے. میں کہتا ہوں آج انتشار ختم کر دو، فرقہ واری ختم کر دو. تھانوی نے جو فتویٰ دیا ہے اپنے پیر صاحب کے فتوے پہ آ کر متفق ہو جاؤ. کسی مسلمان کو مشرک اور کافر اہل سنت کو گالی دینے سے پرہیز کرو. اب دیکھیے یہاں پر تھانوی صاحب کیا لکھتے ہیں. لکھتے ہیں جو استعانت، نمبر 1 پہلی استعانت کو گنا. استعانت کہتے ہیں مدد کو. جو استعانت وہ استمداد بالمخلوق، یعنی جو مدد مخلوق کے ساتھ باعتقاد علم و قدرت مستقل مستمد منہ ہو، شرک ہے. کہتے ہیں کہ ایسی مدد مخلوق سے مانگنا کہ وہ اللہ کے بتائے دیے بغیر دے رہا ہے، مستقل کی لگا رہے اللہ کے دیے بغیر دے رہا ہے اور خود اس بات پر قادر ہے، تو ایسی مدد مانگنا شرک ہے. ہم بھی اس کو شرک کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری مدد تھانوی صاحب کی نواز کہتے ہیں اور جو باعتقاد علم و قدرت غیر مستقل، لیکن اب ایک آدمی ایسا ہے جو اس عقیدے سے مدد مانگ رہا ہے کہ یہ ولی جو ہے مدد کر رہا ہے خدا ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ نے اس کو یہ طاقت دی ہے. غیر مستقل کا لفظ ہے. اللہ نے اس کو یہ طاقت دی ہے مگر وہ علم و قدرت کسی دلیل سے ثابت نہ ہو، یعنی اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو اس بات پر، تو کہتے ہیں یہ مدد معصیت اور گناہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس ولی کے بارے میں یہ کہیں عبارت موجود نہ ہو، لفظ موجود نہ ہو اس شخص کے بارے میں کہ جناب جو یہ مدد کر رہا ہے اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، تو ایسی مدد کے بارے میں کوئی مانگے گا تو وہ کافر نہیں ہوگا، لیکن اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہم بھی یہی کہتے ہیں. تیسری مدد جو تھانوی صاحب نے گنوائی وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جو استمداد بلا اعتقاد علم و قدرت ہو، نہ مستقل نہ غیر مستقل، یعنی اگر کوئی اس عقیدے سے مدد مانگے کہ نہ یہ خدا ہے نہ خدائی طاقت رکھتا ہے بلکہ غیر مستقل ہے، یعنی اللہ کے دیے ہوئے سے مدد کرتا ہے، بس اگر طریق استمداد مفید ہو تب بھی جائز ہے، جیسے استمداد بالنار اور بالماء اور دیگر چیزوں کی مدد. پھر دوسری چوتھی مدد گنواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو استمداد علم و قدرت کے ساتھ کی جائے اور اس کے ساتھ غیر مستقل کا عقیدہ رکھا جائے، یعنی خدا اس کو نہ کہا جائے اور اس سے مدد طلب کی جائے، تو ایسی مدد طلب کرنا جائز ہے. پس استمداد ارواح مشائخ روحوں سے مدد طلب کرنا اور مشائخ سے مدد طلب کرنا بالکل جائز ہے. اور اگر یہ عقیدہ رکھے کہ جس سے مدد طلب کر رہا ہے وہ خدا نہیں ہے بلکہ خدا کی دی ہوئی طاقت سے مدد کر رہا ہے، تو یہ مدد جائز ہے، خواہ وہ مستمد منہ حی ہو یا میت. چاہے جو مدد مانگ رہا ہے، جس سے مدد مانگ رہا ہے وہ زندہ ہو یا مردہ، اس سے مدد مانگنا جائز. میں کہتا ہوں کہ تھانوی صاحب نے اس بات کی وضاحت کر دی تو اس بات پر آ کر متفق ہو جائے. اب عبارت میں نے پیش کر دی کیونکہ ریکارڈ ہو رہی تھی. اس کا خلاصہ یہ سمجھے تھانوی صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں. کہتے ہیں ایک شخص آیا، اس نے مدد کا عقیدہ رکھا کہ یہ آدمی مجھے مدد کر رہا ہے، لیکن اس نیت تھی اس شخص کی کہ یہ مستقل ذات یعنی خدائی صفات رکھتا ہے، تو ایسی مدد کسی سے مانگنا شرک. ہم بھی اس کو شرک کہتے ہیں. ٹھیک. دوسرا شخص کہتا ہے میں اس سے مدد مانگتا ہوں، خدا نہیں کہتا، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مانگتا ہوں، لیکن یہ عقیدہ یہ بات اس کی دلیل سے ثابت نہیں، تو اس آدمی کو ہم کافر نہیں کہیں گے. یہ کہیں گے کہ ایسی بات کیونکہ دلیل ثابت نہیں ہے لہذا تو نہ کہے. تیسری مدد تھانوی صاحب کی بات ہے کہ کسی شخص سے مدد مانگنا اس نیت سے کہ وہ خدا کی دی ہوئی طاقت سے مدد کر رہا ہے، اور جو مدد وہ ولی کر رہا ہے وہ شخص کر رہا ہے وہ اللہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد کر رہا ہے. یہ عقیدہ لے کر اگر وہ مدد مانگتا ہے تو چاہے جس سے مدد مانگ رہا ہے وہ زندہ ہو یا مردہ. پھر تھانوی صاحب کہتے جیسے روحوں سے اور اللہ کے ولیوں سے مدد مانگی جاتی ہے وہ یہی تیسری قسم ہے. تو جب تھانوی صاحب نے اس بات کی وضاحت کر دی تو میں سمجھتا ہوں کہ اب کسی قسم کی بات نہیں رہنی چاہیے کہ جناب کسی نے یا غوث کہہ دیا تو مدد. جب یا غوث اعظم کوئی بندہ کہتا ہے تو اس کا مرتبہ یہ نہیں ہوتا کہ غوث خود ہی سن رہے ہیں، یہ خواجہ خود ہی سن رہے ہیں، بلکہ اس کا عقیدہ غیر مستقل ہوتا ہے، یعنی اللہ غوث کو مطالعہ کر رہا ہے، خواجہ صاحب کو مطالعہ کر رہا ہے. جس طرح گنگوئی صاحب نے لکھا ہے کہ اگر یہ عقیدہ ہو کہ شیخ کو اللہ اطلاع دیتا ہے تو یہ عقیدہ رکھنے والا کافر ہے.
تو لہٰذا جو حضرات ایک دوسرے کو کافر کہنے پڑے ہیں، ایک حدیث پاک بیان کر دوں، سرکار نے فرمایا کہ جب ایک شخص دوسرے شخص کو کافر کہتا ہے اور دوسرے میں وہ نہیں ہوتا تو کہنے والا خود ہی کافر ہو جاتا ہے۔ اس کی مدد کی جو ایک بھرمار تھانوی صاحب نے کی ہے وہ امداد المشتاق نے کی ہے۔ اس کتاب میں تو یہاں تک لکھا کہ میرے شیخ مجھے کہا کرتے تھے کہ تھانوی جس طرح تو مجھ سے زندگی میں مدد مانگتا اس طرح میرے مرنے کے بعد بھی مانگو، جس طرح میں ابھی تیری مدد کرتا ہوں اسے بعد بھی کروں گا۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ فرق یہ ہے، خدا سمجھ کے مانگے گا تو شرک ہے، خدا سمجھ کر نہیں مانگے گا تو جائز ہے۔ خدا کے واسطے اس اختلاف کو ختم کرو اور اس بات پر بڑھ کر اپنے پیر و مرشد حکیم الامت آپ کے مریضوں کے حکیم ہے جو اپنے حکیموں کی نہ مانے اور اس بات پر لکھ لے کر امت کو کافر کہتا پھرے، اس کا کیا علاج رہتا ہے؟ لیکن میں دعوت مناظرہ نہیں، دعوت فکر دیتا ہوں کہ خدا امت کو انتشار سے بچائیے، امت میں فرقہ واریت کا سد بات کیجیے، اسلام پر یلغار ہے یہود و نصارہ کی، اور آپ آج مسئلوں پر کہ اللہ کے رسول مدد کرتے کہ نہیں مدد کرتے اس پر مناظرے ہو رہے ہیں، اس پر بحث ہو رہے ہیں، اس پر ایک دوسرے کو کافر کہا جا رہا ہے۔ تو خدا کی بات سے جب تمہارے بزرگوں نے اس بات کو لکھ دیا ہے تو اس بات پر آ کر متفق ہو جاؤ، کم سے کم ایک مسئلے کا تو حل نکلے۔ ایک دفعہ دوسرے پاس پڑھیے، سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی۔ سوال، اہل اللہ کی قبر سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے بطور صوفیہ کیا طریقہ ہے؟ اچھا، یہ سوال کیا گیا، اس کا جواب تھانوی صاحب کہتے ہیں اول کچھ دیر بیٹھ کر آنکھیں بند کریں، تصور کریں کہ میری روح اس بزرگ کی روح سے متصل ہو گئی ہے اور اس احوال خاصہ منتقل ہو کر پہنچ رہے ہیں، فیض ملے گا۔ یہ تھانوی صاحب کا عقیدہ ہے۔ تو دیکھیے تھانوی صاحب سے پوچھ رہا ہے کہ میں قبر پر جاؤں اور سوچوں کہ اس قبر والے سے مجھے فیض ملے تو کیا ہوگا؟ آج اگر ان کے کسی مفتی صاحب سے پوچھا جائے تو کہتے بندہ جانے کے ساتھ ہی وہ کافر ہو جائے گا، لیکن تھانوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ طریقہ بتاتا ہوں بیٹے سنو، اول کچھ پڑھ لینا، اس کے بعد آنکھیں بند کر لینا، بند کر کے تصور کرنا کہ میری روح اس بزرگ کی روح سے متصل ہو گئی ہے، اس احوال خاصہ منتقل ہو کر پہنچ رہے ہیں، یہ خیال تو کرے گا تو تجھے فیض ملے گا۔ تو میں کہتا ہوں کہ جناب اس بات پر آ کر متفق ہو کر مدارات اولیاء استمداد کے مسئلے کو اگر سب بات کر لیا جائے تو میں کہتا ہوں ایک بہت بڑے فتنے کا منہ بند ہو جائے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں صلاح کی راہ کو برپا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے۔